افطار میں خاص طور پر، اور بعض وہ جو سحری میں جلدی شروع کرتے ہیں، لیٹ شروع کرتے ہیں، اب ٹائم تھوڑا ہے، 20 منٹ بچے ہیں مثال کے طور پر، اب وہ جلدی جلدی کھائیں گے، یا افطار میں جلدی جلدی بس ٹھونس رہے ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے نا کہ وہ پھر دانتوں کا کام ہاتھوں سے لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جلدی جلدی کھانے کی کیا نقصانات؟ اس میں تو ہم میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ سے سنتے ہی رہتے ہیں، اور اچھا خاصا یعنی کہ رمضان المبارک میں بھی اس پہ کلام ہوتا ہی ہے جی۔ اس میں میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ سے ہی یہ سنا تھا میں نے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا اور اس کو بہت اس کا علاج کروایا گیا، وہ گویا کہ وہ ٹھیک ہونے کی طرف آتا ہی نہیں تھا، اچھا، دوائیاں کھلائیں، یہ کھایا وہ کھایا، تو پھر کوئی ان کو حکیم یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی سمجھدار شخص ٹکرایا، یعنی کوئی طبیب ہی، تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ جو کھانا ہے نا اس کو اتنا چبائیں کہ یہ لیکوڈ بن جائے، اتنا چبائیں کہ یہ لیکوڈ بن جائے، پھر آپ نے اس کو اتارنا ہے لقمے کو۔ اچھا، عام طور سے یہی ہوتا ہے، جیسے جلد بازی سے آپ نے کہا کہ وہ اتنی دیر میں ایک صحیح آدمی جو چبا کر کھاتا ہے وہ ایک لقمہ کھائے گا تو جلد بازی والا جو ہے 4-5 لقمے اتار چکا ہوگا، ہاں اب اس کا ہاتھ بھی پکڑیں گے نا تو جب تک وہ لقمہ نیچے جا چکا ہوگا۔ صحیح۔ تو اسے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کھانے کو اچھی طرح سے چبانا ہے، اور اتنا چبانا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اچھی طرح چبانا ہے اس سے بھی زیادہ لیکوڈ بنانا ہے اس کو بالکل۔ تو کچھ چند دن اس کو یہ کہا گیا تو اس نے اس پہ توجہ کی، اس پر عمل کیا، اور جب بھی وہ کھاتا تو اس کو اتنا چباتا کہ وہ پانی کی طرح اندر بن جاتا، پھر اس کو اتارتا، تو کچھ دنوں بعد وہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اس کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ جلدی جلدی کھاتے تھے، تو اس کے نقصان اس سے یہ بھی پتہ چلا، اور ویسے بھی واضح ہے کہ بندہ جو شخص جلد بازی سے کھاتا ہے، ایک تو وہ چیز ہے کہ جیسے اس نے جو چیز منہ میں ڈالی اس کو بھی اچھے انداز سے جلد بازی نہیں کرنی بلکہ اچھی طرح سے چبا کر کھانا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کئی ڈشیں سامنے ہوتی ہیں، افطار کا وقت ہے یا سحری میں ہے، تو اس میں پھر جلدی جلدی کھانا، یعنی کہ یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا یہ بھی کھا لیا، اب اندر کہا جاتا ہے کہ معدے کا سائز جو ہے نا وہ یہ ہم 2 ہاتھ ملائیں گے نا اس طرح سے تو تقریباً کم و بیش اتنا ہے، بس اتنا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اکبر، چلیں اب کھانا ہے تو تھوڑا تھوڑا کھا لیں، جلد بازی نہ کریں، تھوڑا سا کھا لیں، اس کے بعد کچھ طرح تو پھر اتنے سے میں اتنا سارا کھانا آ کیسے جاتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کو پھر وسعت عطا کر دیتا ہے، وہ پیٹ بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ میدے کی جو سائز ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا بھائی طبی طور پر درست ہے یا نہیں، یہ تو یا تو خلیل بھائی بتائیں گے، ڈاکٹرز بتائیں گے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ میدا جو ہے نا یہ اس کا سائز آپ کی اپنی خوراک سے بن جاتا ہے، پھر وہ پھیلتا جاتا ہے نا، پھیلتا چلا جاتا ہے، نیچرلی یہ ہوگا جو آپ نے فرمایا، پھر یہ پھلاتے رہتے ہیں ہم، پھر پیٹ نکل آتے ہیں۔ یہ بھی میں نے کسی ڈاکٹر سے ہی سنا ہے، مستند کسی ڈاکٹر سے، کہ ہمارے معدے کا سائز یہ ہے۔ اب اس میں بیک وقت اتنا کچھ بھرنا جلد بازی میں، حالانکہ گھر میں ہے، افطار کر رہے ہیں، کچھ کھا لیں، نماز کے لیے چلے جائیں، پھر آئیں تھوڑا سا کچھ کھا لیا، پھر حاجت ہے جتنی حاجت ہے بندہ وقفے سے کھا لینا، کہ بیک وقت اتنا کچھ ڈالتے ہیں تو یہ جلد بازی کس کام کی۔ اچھا ایک اور چیز خلیل بھائی، جیسے کھانے کی بات ہوئی، اسی طرح بعض لوگ نہانے میں بھی جلدی کرتے ہیں، ابھی گئے اور ابھی نکل آئے، بھائی کیا لگایا صابن، کیا نہایا، کیا شیمپو، بس گئے اور آ گئے۔ اچھا اسی طرح صفائی ستھرائی میں پھر ان کو توجہ نہیں رہتی۔ ایک صاحب کا قصہ نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب نے سنایا تھا، شاید امیر علیہ سنت نے بھی یہ سنایا ہے مدنی مذاکرے میں، کہ وہ ان کو خارش رہتی تھی، وہ کھجاتے رہتے تھے، وہ بہت سارے کریمیں لگا لی، علاج کرا لیا، وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر وہ کسی نے ان کو توجہ دلائی کہ جو آپ تعویذ پہنتے ہیں اس کا ڈورا کبھی دھویا ہے کہ نہیں، تو پتہ چلا وہ اتنا وہ میلا ہو رہا تھا، اس کو اتار کے وہ نہا لیتے تھے، پھر وہی پہن لیا تو وہ خارش ان کو ہوتی تھی۔ جب وہ ڈورا نکال کے نیا ڈورا ڈال دیا یا اس کو دھو لیا، خارش کا مسئلہ صحیح ہو گیا۔ تو نہانے میں، صفائی ستھرائی رکھنے میں، شیمپو لگانے میں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، تو بارہا نگران شورا سمجھاتے ہیں کہ بھائی صابن کو اپنا کام تو کرنے دو، یہ لگایا ہے تھوڑا اس کو 2-5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ذرا مسلو تو صحیح، تاکہ وہ جو چکنائی ہے وہ نکل جائے، آپ کی اسمیل نکلے ہاتھ سے، اور آپ اچھی طرح صفائی لینے میں، نہانے میں اس کا خیال رکھیں، اور قربان